فسوف یات اللہ بقوم، اللہ ایک اور قوم کو لے آئے گا جس کے اندر یہ 6 صفتیں پائی جائیں گی۔ پہلی صفت یحبہم، اللہ ان سے محبت۔ دوسری صفت یحبونہ، وہ بھی اللہ سے محبت کرتا۔ تیسری صفت اللہ اکبر، اذلۃ علی المؤمنین، وہ مومنین سے تکبر سے بات نہیں کریں، مومنین کے سامنے متواضع ہوں، مگر کہیں تواضع تمہاری عادت نہ بن جائے تو کہا اعزۃ علی الکافرین، مگر کافروں سے وہ اکڑ کر بات کریں گے، کہیں الٹا نہ ہو جائے کہ کافروں سے دب کر بات کریں اور مومنوں سے اکڑ کر بات کریں۔ اللہ کہہ رہا ہے نہیں، مومنوں سے دب کر بات کرو اور کافروں سے اکڑ کر بات۔ یہ چوتھی صفت۔ پانچویں صفت سناؤں، یجاہدون فی سبیل اللہ، مسلسل اللہ کی راہ میں وہ جہاد کر کوشش کرتے ہوں۔ چھٹی صفت، لا یخافون لومۃ لائم، ملامت کرنے والوں کی ملامت سے وہ خوف زدہ نہیں ہوں گے۔ دنیا کچھ کہتی رہے، میں تو وہ کہوں گا جو میرا مولا کہہ رہا ہے۔ بہت لوگ آپ کو ملیں گے کہ جو کچھ کہتے ہیں اور ہمارا اللہ ہم سے کچھ اور۔ میرا اس بچوں سے جوانوں سے سوال ہے کہ ہمیں اللہ کی ماننی ہے یا بندوں کی؟ بندے سارے مل کر ایک بات کریں اور اللہ کچھ اور کہہ رہا ہو تو ہم سارے بندوں کو چھوڑ دیں گے، بات وہ مانیں گے جو اللہ کہہ رہا ہے۔ جی اگر آمادہ ہے تو کہ مثال دے دوں، ساری دنیا اگر کہتی رہے نا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، ہم ساری دنیا کی نہیں سنیں گے، اللہ کا کلام پڑھیں گے کہ اللہ ابو طالب کو مومن بول رہا ہے۔ سورہ مبارکہ انفال، سورہ مبارکہ انفال آیت نمبر 74، عجیب آیت ہے حضرت ابو طالب کی عظمت۔ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم، جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی، جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی، وہی واقعی مومن ہے۔ قرآن حضرت ابو طالب کو واقعی مومن کہہ رہا ہے۔ کہنے دیجئے دنیا کو جو کچھ۔ یہ 6 صفتیں اندر پائی جاتی ہوں گی۔ وہ کون ہے؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس پر اللہ اپنا فضل چاہے ڈال۔ اب اللہ کا فضل کیا ہے؟ اللہ کا فضل یہ ہے انما ولی اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ، اللہ کا رسول تمہارا ولی، اور وہ جس نے جو ایمان لایا، جس نے نماز قائم کی اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ ایک صاحب کہنے لگے مولانا آپ کی اذانیں ہم نے سنی ہیں شیعہ بھائیوں کی، یہ اذانوں میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، ایک ہی جملہ ہے جو 2 دفعہ کہہ دیتے ہیں اللہ کے بارے میں، ایک ہی جملہ۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ، ایک ہی جملہ۔ جب علی کی بات آتی ہے تو لائن لگا دیتے ہیں، اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین وصی رسول اللہ و خلیفۃ، لائن لگا دیا آپ نے۔ اللہ کے لیے ایک جملہ، رسول اللہ کے لیے ایک جملہ، علی کے لیے 4 جملے۔ تو میں نے مسکرا کے کہا بھائی ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، اللہ بھی جب علی کی بات کرتا ہے تو لائن لگا دیتا ہے۔ جی آپ اسی آیت کے اندر لے لیجئے، انما ولیکم اللہ، ایک جملہ۔ تھک گئے آپ میری باتوں سے؟ ہاں مجھے اندازہ ہے موسم بھی گرم ہے اور پنکھے بھی بند، مگر آپ کی توجہات جو ہے وہ میرے ساتھ ہیں، میرے لیے یہی بہت غنیمت۔ انما ولیکم اللہ ایک جملہ، ورسولہ ایک جملہ، مگر جب مولا علی کی بات آئی کیا؟ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ جو حالت ہے جو نہ ایمان لایا، ایک جملہ، جس نے نماز قائم کی، دوسرا جملہ، جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے، تیسرا جملہ۔ اللہ بھی چاہتا ہے علی کی بات زیادہ ہو۔ میرا مجمع میرے ساتھ ہے تو میں فضائل کی طرف جاؤں۔ اللہ اور اللہ کا رسول یہ چاہتا ہے کہ ہر مجلس کا عنوان علی، ہماری کوئی ملاقات نہ ہو، ہماری کوئی بیٹھک نہ ہو، ہماری کوئی تقریب نہ ہو جس کی سرداری علی نہ کر رہے ہو۔ جی مجھے پنجابیوں اور سندھیوں میں کچھ لوگوں سے پیار ہے، وہ پیار اس لیے ہے کہ جب یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں تو سلام کے بعد یا علی مدد کہہ کے نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ نبی نے کہا ہے ملاقاتوں کا عنوان علی کو بنا لو، جس کی ملاقات کا عنوان علی مولا بن جائیں اس کی ملاقات پھر گناہوں پر مشتمل نہیں ہوگی، جس کی سرداری علی کر رہے ہوں۔ بات بہت روشن ہے۔ جس موضوع کے اوپر میں تھوڑی دیر رکنے کی کوشش کروں وہ عزیزان گرامی موضوع اللہ کا پسندیدہ مضمون، اس بات کے اقرار کے ساتھ کہ میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے مولا علی کے فضائل کو بیان کرنا، اس لیے کہ جب سرکار نے فرما دیا ما عرف اللہ الا انا و علی، اللہ کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے سوائے مجھ محمد کی اور علی۔ ما عرفانی، کوئی مجھے نہیں جانتا الا اللہ و علی، مجھ محمد کو اگر کوئی جانتا ہے تو اللہ جانتا ہے یا علی جانتا ہے۔ فرمایا ما عرف علی الا اللہ وانا، اور علی کو کوئی نہیں پہچان سکتا سوائے اللہ کے اور مجھ محمد کے۔ ہرگز یہ نہیں فرما رہے کہ اللہ کی معرفت کی کوشش نہ کرو، ہرگز یہ نہیں فرما رہے کہ میری مصطفیٰ کی معرفت کی کوشش نہ کرو کیونکہ تم تو جان ہی نہیں سکتے، ہرگز یہ نہیں فرما رہے تم علی کی معرفت کی کوشش نہ کرو اس لیے کہ تم تو علی کو جان ہی نہیں سکتے، یہ نہیں فرما رہے، بلکہ فرما رہے ہیں کہ مجھے اللہ اور علی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لہٰذا مجھے پہچاننا ہے تو یا قرآن پڑھو یا علی کا فرمان۔ اللہ کو میرے اور علی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اگر اللہ کو پہچاننا ہے تو مجھ سے پوچھو اور علی سے پوچھو، ایسے علی کو کوئی نہیں جانتا، اگر جاننا چاہتے ہو علی کو تو پھر
اللہ سے پوچھو اور مجھ محمد سے۔ تو جب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں مولا علی کے بارے میں تو قرآن میں تو ایسا لگتا ہے کہ سوائے علی کے اللہ نے کوئی بات ہی نہیں کی ہے، اور جب نبی سے پوچھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ساری زندگی نبی نے صرف علی کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کی ہے۔ مجھ طالب علم سے اگر کوئی کہے کہ مولانا نبی کی 63 برس کی زندگی، میں نبی کی 23 برس کی زندگی کا قائل نہیں ہوں، ہم 40 سال کے بعد نبی ہونے کے قائل نہیں ہیں، ہمارے نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں ہوئے ہیں۔ اگر میرے بچوں آپ سے کوئی کہنا کہ 40 سال کے بعد نبی ہوئے تھے تو ان کو کہہ دیا کرو تمہیں آنے میں 40 سال دیر لگی ہے، ہمارا نبی تو اس وقت بھی نبی تھا جب کوئی تھا ہی نہیں۔ ہم 63 ماشاءاللہ توجہ کر لیا، 63 برس کی نبوی حیات پر بات، طالب علم ہوں مگر 63 برس کی نبوی حیات سیرت مصطفیٰ پر بات کرنے کے لیے 25-30 مجلسیں تو میرے پاس میٹر بنا ہوا ہے۔ مجھ سے اگر کوئی کہے کہ 40 تقریروں میں سے سرکار کی زندگی کے بارے میں آپ 40 تقریر کر سکتے ہیں، ہمیں ایک جملے میں بتائیں کہ ساری زندگی نبی نے کیا سمجھایا۔ نہیں، تھک گئے آپ، تھوڑا گردن ہلائیے، مجلس میں بیٹھے ہیں نا، گردن ہلاتے رہیے، مجھے لگے آپ سن رہے ہیں میری بات۔ ہاں حضور، ایک جگہ ہم مجلس پڑھ رہے تھے تو ایک صاحب بڑے غور سے ہمیں دیکھ رہے تھے، میں نے کہا صاحب ان سے زیادہ تو مجمع میں کوئی سمجھدار ہی نہیں ہے، سب سے زیادہ سمجھدار یہی صاحب، مگر کیا ہوا، برابر والے کی کوہنی لگی تو وہ گر پڑے۔ تو میں نے مجلس کے بعد پوچھا بھائی کیا ہوا تھا، کہنے لگے آنکھیں کھول کے سو جاتے ہیں۔ تو خدا کے واسطے ذرا گردن ہلاتے رہیے میری ہاں، اب یہ بھی تو انداز ہے نا سوچنے کا جی، وہ حرامی ہی نہیں پل رہے، حلالی بھی علی کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے، سبھی ہم علی کے ٹکڑوں پہ پل، سب ہم انہی کا کھا رہے ہیں۔ ہم تو ایک سانس نہیں لے سکتے اگر علی کی اجازت نہ ہو، یہ وادی کوئی اور وادی ہے، ہم تو ایک لمحہ نہیں گزار سکتے اگر مولا کائنات یا علی کے بچوں کا وجود نہ ہو۔ یہ زمین اپنے اہل کو کھا جائے اگر امام مہدی نہ ہو، یہ آسمان زمین پر گر جائے اگر علی کا بیٹا مہدی نہ ہو، ہم سب انہی کا صدقہ کھا رہے ہیں۔ اب یہ بات کچھ لوگ تو سمجھ لیتے ہیں تو وہ حلال کر کے کھاتے ہیں، اور کچھ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، مانتے نہیں ہیں، تو پھر وہ کھاتے تو وہ بھی ہیں، اور دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میرے مولا سجاد فرماتے ہیں ان اللہ یقسم ارزاق العباد، اللہ اپنے بندوں کے رزقوں کو معین کرتا ہے، وعلی ایدینا یجریھا، اور ہمارے ہاتھوں تقسیم کرواتا ہے۔ اللہ کا رزق ملتا ہے اسی گھر سے، کوئی اگر کہیں اور سے لینے کی کوشش کرے گا تو بھوکا مرے گا۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ میں ایک جملہ واحدیہ کرنے جا رہا تھا، وہ جملہ یہ تھا کہ اگر مجھ طالب علم سے کوئی پوچھے کہ سرکار نے 63 برس کی ظاہری حیات میں کیا سمجھایا، تو میں ایک جملے میں یہ کہوں گا کہ نبی نے ساری زندگی یا اللہ سمجھایا یا علی سمجھایا، اس کے علاوہ نبی کا کوئی موضوع ہی نہیں۔ سرکار کی زندگی کا ایک ہی موضوع تھا، یا توحید سمجھاتے رہے یا علی کی ولایت سمجھاتے رہے۔